اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ آج کا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت بعض مفسرین کہتے ہیں اہل طائف کے بارے میں نازل ہوئی۔ طائف والے آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کر طائف والوں نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف والوں نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ مطالبات رکھے ہیں۔ اس میں انہوں نے پہلے یہ کہا کہ ہم اسلام تو قبول کرنا چاہتے ہیں، اسلام تو ہم قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ پہلا مطالبہ یہ رکھا کہ ہم اسلام تو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ پھر دوسرا مطالبہ اور دوسری شرط رکھی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زمین تھی ان کے پاس، زمینات تھیں، تو انہوں نے کہا ہم زمین کا جو عشر ہوتا ہے، زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے اس کا 10واں حصہ عشر وہ نہیں دیں گے۔ اسی طرح تیسری شرط انہوں نے رکھی کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، کافروں سے لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے۔ اسی طرح چوتھی شرط انہوں نے رکھی کہ ہم لوگ آپ ہمیں اور ہمارے علاقے اور ہماری زمین کو مکہ کی طرح مقدس بنا دیجئے۔ انہوں نے کہا ہمارا جو علاقہ ہے، ہماری جو زمینیں ہیں، اس کو آپ مکہ کی طرح، مکہ مکرمہ کی طرح، حرم پاک کی طرح آپ اس کو مقدس قرار دے دیجئے کہ اس میں جو ایک نیکی کرے اس کو 1 لاکھ کا ثواب مل جائے، وہاں کسی جانور کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، وہاں کے درخت کو نہیں کاٹ سکتا۔ اس طریقے سے جو مکہ مکرمہ کی زمین اور حرم شریف کی زمین کا جو مقام ہے، وہ مقام آپ ہمارے علاقے کا بنا دیجئے۔ اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے یہ کیسے کیا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں،
تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتاری. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں، فتنے میں مبتلا کر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے اوپر افطرا کریں، جو بات ہم نے نہیں کہی ہے اس بات کو آپ ہماری طرف منسوب کریں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر وہ لوگ آپ کو دوست بنا لیتے. یعنی یہ اہل طائف آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے یہ 4 شرطیں رکھی کہ آپ یہ 4 شرطیں قبول کر لیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے. یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں جو مشرکین تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی، وہ بھی اسی طرح ایک مطالبہ لے کر آئے، ایک شرط لے کر آئے کہ ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن آپ ایسا کیجئے کہ کچھ دنوں تک آپ بھی ہمارے بتوں کی پوجا کیجئے. نعوذ باللہ، کچھ دنوں تک آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کی پوجا کیجئے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری. یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اس وقت اتری کہ مشرکین مکہ آئے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ قرآن میں سے وہ آیتیں نکال دیجئے جن آیتوں میں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا گیا ہے. جو آیتیں ہمارے خلاف اتری ہیں، ہمارے بتوں کے خلاف اتری ہیں، بتوں کے بارے میں برا بھلا کہا گیا ہے، بتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پتھر ہے، بے جان ہے، کچھ نہیں کر سکتے، مکھی نہیں اڑا سکتے، اس طریقے کی جو آیتیں ہیں وہ نکال دیجئے، پھر ہم اس قرآن کو مان لیں گے. آج کے زمانے میں بھی مشرکین کہتے ہیں کہ قرآن سے جہاد کی آیتیں ہٹا دو. یہاں کے مشرکین کہتے ہیں ساری دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ مسلمان قرآن میں سے بس جہاد کی آیتیں مٹا دیں، نکال دیں، تو ہم اس قرآن کو بھی قبول کر لیں گے اور مسلمانوں کو بھی قبول کر لیں گے. لیکن قرآن میں سے ایک حرف یا ایک نقطہ کم کرنا یہ نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو ہمارے لیے کیا جائز ہو سکتا ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ نبی کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیتیں اتاری جب مشرکین مکہ نے کہا کہ بتوں کے بارے میں جو آیتیں وہ نکال دیجئے، تو اللہ رب العزت نے فوراً یہ آیتیں اتاری. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اس وحی کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے اوپر افطرا کر دیں اس بات کا جو ہم نے نہیں کہا ہے، آپ ہمارے اوپر جھوٹ لگا دیں اس بات کے بارے میں جو ہم نے نہیں کہی ہے. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ لوگ آپ کو دوست بنا لیں گے. یعنی یہ پھر مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے اگر آپ ان کی یہ شرطیں مان لیں. آگے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا جھک جاتے. کیا خطرناک آیت ہے، اللہ اکبر. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، لیکن اس سے ایک طرف تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اللہ رب العزت خود ان کو بچاتے ہیں کسی گناہ کی طرف یا حرام کام کی طرف یا اللہ کی نافرمانی والے کام کی طرف ان کے قدم اٹھ ہی نہیں سکتے، وہ جا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ آیت بتا رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو نہ جماتے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہاں بھی اور ہر مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور سارے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جماتے ہیں، حق پر جماتے ہیں، اللہ کی مرضی پر جماتے ہیں. وہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. یہ آیت دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. لیکن آیت کا ترجمہ کیسا ہے؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، قریب تھا کہ آپ ترکن کہتے ہیں، رکون کہتے ہیں عربی میں، تھوڑا سا جھکنا، تھوڑا سا مائل ہونا. قریب تھا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے، پھر اس کو اور کم کیا. شیئن قلیلا، تھوڑا سا. کتنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے شان بھی ظاہر ہو رہی ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام بھی مل رہا ہے کہ اللہ جب تک انسان کو نہ جمائے کوئی کسی بھی نیک عمل پر جم نہیں سکتا، ثابت قدم نہیں رہ سکتا. کسی کو اترانا نہیں چاہیے کہ میں اتنے سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، اتنے سال سے عبادت کر رہا ہوں، اتنے سال سے فلاں کام کر رہا ہوں. یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے.
جب نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم آپ کو نہ جماتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، پورا تو جا ہی نہیں سکتے، کافروں کی طرف پورا جھکنا یہ تو نبی سے ہو ہی نہیں سکتا، تھوڑا سا جھک جاتے، لیکن وہ تھوڑا سا جھکنا بھی کتنا خطرناک ہے، کافروں کی طرف، اللہ کے نافرمانوں کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ، ظالموں کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ، اتنا خطرناک ہے۔ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، تب ہم آپ کو دگنا عذاب چکھاتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پھر آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے۔ کافروں کی طرف تھوڑا سا بھی جھکاؤ جائز نہیں ہے، تھوڑا سا جھکاؤ بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کو اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اذا لأذقناک ضعف الحیات، تب تو ہم آپ کو دوہرا عذاب چکھاتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ مفسرین کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اصل بات پوری امت سے کہی جا رہی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سی جگہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی یہ بات، لیکن مقصد دوسروں کو سنانا ہے، دوسروں کو نصیحت کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد پوری امت کو سنانا ہے قیامت تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بہت سارے مسلمان ایسے رہیں گے جو کافروں کے بیچ میں رہیں گے، کافروں کے ملک میں رہیں گے۔ یہ آیت کیونکہ اس وقت اتری ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں تھے؟ مکے میں تھے، کافروں کے بیچ میں رہ رہے تھے، کافر زیادہ تھے، کافروں کی حکومت تھی وہاں پر، حکومت اس وقت ابو جہل وغیرہ کے ہاتھ میں تھی، کافروں کے ہاتھ میں حکومت تھی، اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے پیغام ہے، قیامت تک بہت سارے مسلمان کافروں کے بیچ میں رہیں گے، کافروں کے ملک میں رہیں گے، ایسی جگہ رہیں گے جہاں کافروں کی حکومت ہو، تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چاہے تعداد کتنی بھی کم ہو اور کافر کتنے بھی سخت مخالف ہوں، جائز نہیں ہے کہ وہ سمجھوتا کریں، جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن کو بدلیں، جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کی طرف جھک جائیں۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، جان دینا پڑے تو دے دے، لیکن سمجھوتا، ایسا سمجھوتا کرنا جس سے قرآن کو یا قرآن کی کچھ آیتوں کو چھوڑنا پڑے، دین کے کچھ حصے کو چھوڑنا پڑے، یا کافروں کی بات مان کر اسلام کے کسی رکن پر کوئی آنچ آ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہا اذا لأذقناک ضعف الحیات، اگر آپ کافروں کی طرف جھک جائیں گے تو پھر آپ کو دگنا عذاب دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ یہ بالکل اخیر میں نازل ہوئی، اللہ رب العزت مشرکین کو بھی دھمکی دے رہے ہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کے قدم کے نیچے سے زمین کھینچ لیں، یعنی آپ کو یہاں سے مکہ مکرمہ سے نکال دیں۔ تو اگر یہ آپ کو نکالیں گے تو ان کا ہی نو لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کی زمین آپ کے قدموں سے کھینچ لیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تب تو وہ آپ کے جانے کے بعد وہ بھی بہت زیادہ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کو، صحابہ کو، اللہ کے نیک بندوں کو، ایمان والوں کو جو زمین سے نکالے گا، اپنے ملک سے نکالے گا، تو وہ صرف ایمان والوں کو نہیں نکال رہا ہے، وہ وہاں سے ساری خیر و برکت کو نکال رہا ہے، وہ وہاں سے ساری کامیابیوں کو نکال رہا ہے، وہ وہاں سے ساری خیر و خوبی کو نکال رہا ہے۔ جو ایمان والوں کو، نبی کو اور نیک لوگوں کو اپنی زمین سے نکال دیتا ہے تو گویا وہ خود اپنی موت کو دعوت دیتا ہے، اس کے خود دن بہت کم باقی رہ گئے ہیں۔ یہ کہا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو زمین سے ہٹا دیں، نکال دیں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ بھی نہیں ٹھہر سکیں گے آپ کو نکالنے کے بعد مگر تھوڑا، یعنی پھر جب زمین پر یہ آیت اشارہ دے رہی، مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ جہاں ایمان والے رہتے ہیں
جہاں ایمان والے بستے ہیں، اللہ کو ماننے والے اہل توحید رہتے ہیں، وہاں وہ زمین، وہ جگہ آفتوں سے اور عذابات سے بچی رہتی ہے، آفتوں سے اور عذابات سے بچی رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہاں سے ایمان والے اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کو ماننے والے نکل جائیں گے تو پھر گویا انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے۔ اہل ایمان چلے گئے، اللہ کو ماننے والے چلے گئے تو پھر جلدی عذاب آ جائے گا، جلدی مصیبتیں اور بلائیں اتر جائیں گی۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ہماری سنت ہے سب کے لیے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے ہم نے، ان کے لیے بھی یہی سنت تھی۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو بھی اللہ کے نیک بندوں کو نکال دیتا ہے، نبی کو، ان کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو اپنی زمین سے نکال دیتا ہے تو وہ بھی وہاں زیادہ دن نہیں ٹھہرتا، وہاں فوراً عذاب۔ بلکہ پچھلی قوموں کے واقعات ہم نے سنے، لوط علیہ السلام ہیں، حضرت صالح علیہ السلام ہیں، حضرت ہود علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، یہ لوگ جیسے ہی ملک سے نکلتے تھے فوراً عذاب آ جاتا تھا۔ عذاب بھیجنا ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، پہلے ان نیک لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ یہاں سے چلے جاؤ، اور فوراً عذاب آ جائے۔ یعنی عذاب رکا ہوا ہی ہے اس وجہ سے کہ وہاں نیک لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ جیسے ہی جائیں گے فوراً عذاب اترے گا۔ تو یہ سنت ہے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہ سنت ہے۔ ہم نے جتنے رسولوں کو آپ سے پہلے بھیجا ہے ان کے لیے بھی یہی سنت ہے، اور آپ ہماری سنت میں، یہ اللہ کے سنت، اللہ کے کچھ ضابطے ہیں، وہ ضابطے بدلتے نہیں ہیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت 5 اعمال بیان کر رہے ہیں۔ یہ پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے، یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کا، اور اس 15ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 اعمال بیان کیے ہیں۔ کتنے اعمال؟ 5 اعمال ان لوگوں کے لیے جو کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، پریشانیوں میں ہیں، کافر ان کو مارنا چاہتے ہیں، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ 5 اعمال بیان کیے ہیں کہ مسلمان یہ 5 اعمال کریں اور اس کی برکت سے اپنی حفاظت کریں، اپنے اوپر سے بلاؤں کو دور کریں۔ یہ خاص مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور آخر زمانے میں نازل ہوئی۔ ان 5 پر جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دشمنوں کے ملک میں محفوظ رکھے گا، کافروں کے ملک میں اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرے گا، اور حفاظت کے ساتھ اس کو اس ملک سے نکال دے گا۔ 5 اعمال اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے۔ سب سے پہلا عمل ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کا اندھیرا چھا جانے تک، اور فجر میں قرآن پڑھنا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن حاضری کا وقت ہے۔ یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا حکم دے دیا ہے، مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے، سورج ڈھلتا ہے 12 بجے کے بعد، زوال جب بیچ میں آتا ہے اس کے بعد سورج ڈھلتا ہے، تو وہاں سے نماز پڑھیے کب تک؟ رات کے چھا جانے تک۔ اس میں 4 نمازیں آ گئی۔ کتنی نمازیں آ گئی؟ 4 نمازیں۔ سورج ڈھلنے کے بعد پہلی نماز ظہر، اس کے بعد عصر، مغرب اور عشاء۔ رات کا اندھیرا چھا جانے پر کون سی نماز ہے؟ عشاء۔ ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے 4 نمازیں بیان کر دی، اور بعد میں فجر کے لیے الگ سے۔ فجر کی کتنی اہمیت ہے، اللہ اکبر، اور اس کے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ وقرآن الفجر، فجر کا، اور فجر کی نماز نہیں کہا، فجر میں قرآن پڑھنا، فجر کی قراءت۔ کیوں؟ فجر میں سب سے اہم چیز جو ہے، جو اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے، وہ فجر کی لمبی قراءت ہے۔ فجر میں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں مسلمانوں سے، وہ فجر میں زیادہ لمبی قراءت پڑھنا۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ اس وقت سکون ہوتا ہے، ایک تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے گواہ بنتے ہیں، فرشتے گواہ بنتے ہیں ہماری نماز پر، ہمارے اعمال پر، اور اس وقت کا قرآن پڑھنا کیونکہ سکون ہے، کوئی شور نہیں ہے، تو وہ قرآن سیدھا انسان کی روح میں اترتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات کرتے تھے۔ آج کل تو یہ معمول متروک ہوتا جا رہا ہے، چھوٹتا جا رہا ہے امت سے۔
یہ معمول چھوٹتا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے لے کر 100 آیتیں تلاوت کرتے تھے فجر میں. کتنی؟ کم سے کم 60، زیادہ سے زیادہ 100، اس سے کم نہیں. آج کل تو ہم 10-15 آیتوں میں بھی نمٹ لیتے ہیں کبھی فجر. حالانکہ فجر خاص ہے لمبی قرات کے لیے، لمبی قرات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر میں سورہ یوسف پوری پڑھتے تھے، تقریباً 1.25 پارے کی ہے. سورہ نحل پوری پڑھتے تھے، پورے 15 صفحے کی ہے، 14.5 صفحے کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں سورہ نحل 1.25 پارہ پڑھتے تھے. سورہ یوسف تقریباً 1.25 پارہ ہے، 13 صفحے کی صورت ہے. اتنی لمبی قرات کرتے تھے صحابہ کرام. اندازہ لگائیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فجر میں لمبی قرات کرتے تھے. تو فجر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ فجر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات ہوتی تھی وہ 60 سے لے کر 100 آیتوں تک ہوتی تھی. تو خیر، پہلا عمل جس کا حکم دیا گیا ہے وہ 5 نمازیں ہیں کہ مسلمان اگر کافروں کے بیچ میں گر گئے ہیں، کافروں سے پریشان ہیں، کافر انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو سب سے پہلا عمل یہ کرو کہ نمازوں کو قائم کرو. 5 نمازوں کا اہتمام. نماز کتنی اہم عبادت ہے. ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ، سب سے اہم عمل نماز ہے. دین کا ستون جس کو کہا گیا. مومنین کی معراج، حدیث تو نہیں ہے یہ اہل علم کا جملہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. اس میں انسان اللہ رب العزت کے کتنا قریب ہوتا ہے. سجدے میں قرآن کی آیت ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. وسجد وقترب، سجدے والی آیت ہے. سب ایک ایک سجدہ کر لینا بعد میں، ٹھیک ہے؟ یہ سجدے والی آیت ہے 30ویں پارے میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس کی آخری آیت ہے وسجد وقترب، سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور حدیث میں ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ تبارک و تعالی، سب سے زیادہ قریب انسان اپنے رب سے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے وہو ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اتنا بڑا عمل ہے نماز، دین کا ستون ہے. مومن کی معراج اس کو کہا گیا ہے. دلوں کو سکون پہنچانے والی ہے، نفس کو پاک کرنے والی ہے، گناہوں سے بچانے والی ہے. کتنے فوائد ہیں نماز کے. جسم کے لیے کتنی بیماریوں سے بچانے والی ہے. تو نماز بہت اہم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد و پیمان ہمیں دیا گیا. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے پارے میں، بنی اسرائیل کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. بنی اسرائیل کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یعنی اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن کے بعد ہم نکل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تم سے ایسا وعدہ کیا ہے کہ تم چونکہ یہودی ہو تو اس لیے تمہیں چند دن ہی آگ چھوئے گی، اس کے بعد تم جہنم سے نکال؟ کیا اللہ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ کیا ہے؟ تم سے اللہ نے ایسا تو کوئی وعدہ نہیں کیا، پھر اپنی طرف سے کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ یہ اللہ نے ان سے کہا. لیکن ہم سے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. اللہ اکبر. یہودیوں سے تو عہد نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے، ہم سے تو عہد ہے. لیکن کس پر ہے؟ نماز پر ہے. 5 وقت نماز صحیح طریقے سے انسان پڑھے تو ہمارے لیے تو عہد ہے، اللہ کا وعدہ، اللہ نے دیا ہوا ہے وعدہ کہ انسان 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے. اللہ کا عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. یہودیوں سے تو عہد نہیں ہے. تو دیکھیے کتنا بڑا عمل ہے نماز. تو اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. دین کا ستون ہے، یہ دین کا سب سے اہم رکن ہے. جس نے نماز ضائع کر دی، حدیث میں کہا گیا کفریہ عمل ہے یہ نماز کو چھوڑنا، بلا وجہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا. اور اللہ کی مدد کو سب سے تیزی سے لانے والا سارے وظائف کا مجموعہ ہے. لوگ وظیفوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وظیفوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو لوگ وظیفہ مانگتے ہیں علماء سے جا کر، یا عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وظیفہ مانگتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں. اتنی 1000 مرتبہ یہ آیت پڑھیں گے، اتنی 1000 مرتبہ یہ نام پڑھیں گے. ارے نماز سارے وظائف کا مجموعہ ہے. کیا نہیں ہے نماز میں؟ نماز میں قیام ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں سجدہ ہے، نماز میں قرآن پڑھتا ہے انسان، نماز میں سبحان اللہ تسبیح ہے، نماز میں قاعدہ ہے، نماز میں دعا ہے، نماز میں استغفار ہے. سارے وظائف آگے کہ نہیں آگے؟ بولو. 2 رکعت نماز میں سب کچھ آ گیا. سارے وظائف کا مجموعہ ہے نماز.
اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ 2 رکعت نفل نماز جو انسان ضرورت کے لیے پڑھتا ہے، وہ 2 رکعت نفل نماز بھی اسم اعظم ہے۔ اللہ کا وہ نام جس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، تو بعض علماء نے 2 رکعت نفل نماز کو اسم اعظم مانا ہے کہ اتنا سب کچھ آ گیا نماز کے اندر۔ سارے فرشتوں کو الگ الگ جو عبادت دی گئی ہے، ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سارے فرشتوں کی عبادت اس کے اندر آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے نماز کتنی بڑی ہے۔ کچھ فرشتے قیام میں ہیں، ہمیشہ قیام میں، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، ہمیشہ رکوع میں، کچھ سجدے میں ہیں، ہمیشہ سجدے میں۔ تو جو فرشتوں کو الگ الگ عمل دیے گئے، ہمیں جمع کر کے نماز دے دی گئی، یعنی ہم 2 رکعت پڑھ لیں تو سارے فرشتوں کی عبادت ہم نے ادا کر دی 5 منٹ میں یا 2 منٹ میں یا 3 منٹ میں۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست عبادت ہے نماز۔ تو اس لیے کہا گیا کہ دشمنوں سے بچنا ہے، اور دشمنوں کے حملوں سے بچنا ہے، کافروں سے بچنا ہے، اللہ کے دشمنوں سے بچنا ہے، تو نماز قائم کر، فرض نمازوں کا اہتمام، اور خاص طور سے وقرآن الفجر، فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کے کتنے فائدے ہیں، فجر کی نماز کے کتنے فائدے الگ سے حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ جو 2 نمازیں پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من صلی البردین دخل الجنہ، صحیح حدیث ہے۔ جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھنڈی نمازوں سے مراد محدثین کہتے ہیں فجر اور عصر کی نماز۔ فجر اور عصر 2 ٹھنڈی ہے، فجر کی خاص فضیلت ہے یہ کہ جو فجر کی نماز ادا کرے گا وہ جنت میں ہی داخل ہوگا۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا، اس کے الٹ وعدہ کیا گیا۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہرگز جہنم میں نہیں داخل ہوگا وہ آدمی جو سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر۔ دیکھیے فجر اور عصر کی کتنی اہمیت ہے، اللہ اکبر۔ جنت میں ضرور داخل ہوگا ایک حدیث میں ہے، اور دوسری حدیث میں ہے جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا فجر اور عصر پڑھنے والا۔ تو فجر پر یہ 2 وعدے۔ اسی طرح تیسرا وعدہ ہے فجر پر، خاص فجر کی تیسری فضیلت خاص طور سے کہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو، پوری رات عبادت کا ثواب، پوری رات عبادت کا ثواب، 2 نمازیں جماعت سے پڑھ لو، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ چوتھی فضیلت کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کو ایک خاص نور دیا جائے گا۔ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن کامل نور دیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن ایک مخصوص علامت دی جائے گی، گویا ان کو یہ فجر پڑھنے والے ہیں، ان کے آگے دیکھو لائٹ کتنا ہے، اسپیشل لوگ دیکھیں گے کہ اوہ یہ فجر کا اہتمام کرنے والے، ان کو خاص نور دیا جائے گا۔ اسپیشل مقام ہے یہ فجر پڑھنے والوں کی، کتنی فضیلت ہے فجر کی۔ پھر جو فجر پڑھ لیتا ہے، 5ویں فضیلت، جو فجر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، دن بھر اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ کی حفاظت میں ہے وہ۔ بتائیے فی ذمۃ اللہ، من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر پڑھ لیا وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنے فضائل فجر کے، خاص فجر کے بتائے گئے۔ آج اللہ معاف کرے ہم سوتے رہتے ہیں، فجر کی نماز آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ برکت نہیں آ رہی ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ مصیبتیں جان نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ مصیبتوں کو تو ہم نے خود پیچھے لگا لیا فجر چھوڑ کر۔ تو اس لیے 5 نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے فجر کی نماز کا۔ تو فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک۔ اس میں 4 نمازیں آ گئی۔ اور 5ویں وقرآن الفجر، فجر میں قرآن کا پڑھنا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اس وقت، تو فرشتے گواہ بنتے ہیں، دونوں قسم کے، رات والے فرشتے بھی اور دن والے فرشتے بھی فجر کا قرآن سنیں گے، فجر کی قرات سنیں گے، اور دیکھیں گے کون کون مسلمان فجر میں حاضر ہوا ہے، دیکھیں گے اور اللہ کے پاس گواہی دیں گے، اعمال کی فجر کی نماز کے وہ گواہ بنتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، دوسرا عمل۔ کافروں کے ملک میں جو رہتے ہیں، دشمنوں کے ملک میں ہے، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، دشمنوں سے بچنا ہے، تو اس کے لیے دوسرا عمل دیا گیا کہ آپ رات میں تہجد پڑھیے قرآن کے ساتھ، نافلۃ لک، یہ آپ کو زیادہ عبادت، ایکسٹرا عبادت دی گئی ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے، یقین ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔
دیکھیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے وقت آپ تہجد پڑھیے بِهِ، قرآن کے ذریعے، یعنی تہجد میں بھی قرآن پڑھ کر لمبا وقت قرآن کے ساتھ گزاریے. یہ تہجد کی نماز. یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد فرض تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے 5 نمازوں کا تذکرہ کیا حضور کے لیے بھی اور ساری امت کے لیے بھی، لیکن یہاں پر حضور کے لیے خاص طور سے ایک لفظ بڑھایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو آپ تہجد پڑھیے قرآن کے ذریعے نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک زیادہ عبادت ہے. تو یہ نافلۃ لک بتا رہا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز اس لفظ کی وجہ سے کہ یہ آپ کے لیے ایک ایکسٹرا عبادت ہے، ایکسٹرا نماز ہے، چھٹی نماز. تو یہ لفظ کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی. لیکن اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ فرض نہیں تھی لیکن اہم عبادت تھی، کیونکہ بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے تھے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی تھی تو تہجد نہیں پڑھتے تھے، تہجد چھوڑ دیتے تھے اور دن میں 12 رکعت اس کے بدلے میں پڑھتے تھے. تو اگر فرض ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ چھوڑتے. تھکاوٹ کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تھے اور دن میں پڑھتے تھے اس کے بدلے میں، تو اگر فرض ہوتی تو یہ عمل نہ کرتے. تو خیر فرض ہو یا نہ ہو لیکن بہت اہم نماز ہے تہجد کی نماز. فرض ہو یا نہ ہو تہجد کی نماز بہت اہم. کسی نے بہت اچھا مقابلہ کیا ہے، ایک عرب عالم ہے، انہوں نے دن کی جو نمازیں ہیں 5 فرض نماز اور تہجد کا مقابلہ کیا ہے، اور کیا ہی شاندار مقابلہ کیا ہے، کمپیئر کیا، اس کو موازنہ کیا ہے کہ فرض نمازوں باقی جن بھر کی جتنی نمازیں ہیں ان کی طرف بلانے والا انسان اور تہجد کے لیے بلانے والا خود اللہ. اللہ اکبر. دن بھر کی جو نمازیں ہوتی ہیں اس کی اذان کون دیتا ہے؟ انسان دیتا ہے، اذان اعلان کرتا ہے. تو دن بھر کی نمازوں کے لیے بلانے والا انسان اور تہجد کے لیے بلانے والا خود اللہ. صحیح حدیث میں ہے یہ کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں. تو دن بھر کی نمازوں کے لیے بلانے والا انسان اور تہجد کے لیے بلانے والا اللہ. دن بھر کی اذان بہت سارے لوگ سنتے ہیں، بہت سارے لوگ سنتے ہیں، بلکہ کافر بھی سنتا ہے، لیکن تہجد کا وہ اعلان صرف اللہ سے محبت کرنے والے سنتے ہیں، دل والے سنتے ہیں. دن بھر کی نمازوں کے لیے جو اعلان ہوتا ہے وہ اعلان کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کے لیے آ جاؤ. اور تہجد کے لیے جو اعلان ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں. اللہ اکبر. ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. کتنا فرق ہے. دن کے لیے جو اعلان ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن رات کا جو تہجد کے لیے جو اعلان ہے اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. اور کیا اعلان کرتے ہیں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. تو اندازہ لگائیے تہجد کی نماز کیسی نماز ہے، کتنی پیاری نماز ہے. دن بھر کی جو نمازیں ہیں وہ بہت سارے مسلمان ادا کرتے ہیں، دن بھر کی جو نمازیں ہیں بہت سارے مسلمان ادا کرتے ہیں، لیکن رات کی تہجد کی جو نماز ہے وہ وہی ادا کرتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں. تہجد کی نماز وہی ادا کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، جسے اللہ خاص توفیق دیتے ہیں، وہ خاص بندے ادا کرتے ہیں. تو اس لیے اور حدیثوں میں بھی کتنے فضائل اس کے بیان کیے گئے. ایک صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں 5 فائدے بیان کیے ہیں تہجد کی نماز کے. علیکم بقیام اللیل، تم پر قیام اللیل لازم ہے، تم ضرور تہجد کی نماز پڑھا کرو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا وہ طریقہ رہا ہے. دوسرے یہ پہلا انعام ہے کہ وہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. دوسرے گناہوں سے بچانے والا ہے. منہات عن الاسم، تہجد انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، تہجد انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. تیسرے قربۃ الی اللہ تعالی، اللہ کا قرب دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب پہنچا دیتی ہے انسان کو. چوتھے تکفیر للسیئات، گناہ جو پہلے سے کر چکے ہیں ان کو معاف کر دیتی ہے. اور پانچواں جو ہمارے فائدے کا ہے مطردۃ للداء عن الجسد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جسم سے بیماری کو دور کرنے والی ہے. اللہ اکبر. تہجد سے بیماری بھی دور ہوتی ہے. پاکستان میں کچھ لوگوں نے تحقیق کی، یہ حدیث پر ریسرچ کی انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
اور اس کا یہ جملہ ہے کہ تہجد سے بیماری دور ہوتی ہے. مطردۃ للداء عن الجسد، یہ جسم سے بیماری کو دور کرنے والی ہے تہجد کی نماز. تو انہوں نے کیا کیا؟ ریسرچ کی. ایک پاگل خانے میں گئے اور انہوں نے وہاں 9 مہینے تک پاگلوں کو تہجد سے جگایا. انہوں 9 مہینے تک انہوں نے کیا کیا؟ جو پاگل دن کا دماغ بالکل ہی آؤٹ ہو گیا تھا، بالکل ہی فیل ہو گیا تھا، بالکل پاگل ہو گئے تھے، کچھ عقل نہیں رہی تھی، ایسے لوگوں کو انہوں نے 9 مہینے تہجد پڑھائی تو 78% پاگل لوگ صحیح ہو گئے. اللہ اکبر. 78% پاگل بالکل صحیح ہو گئے، ان کا دماغ صحیح ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں جھوٹی ہونے والی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بات آپ کی زبان سچی ہے، اور جس اللہ نے آپ کے دل میں وہ بات ڈالی وہ بھی سچے ہیں، تو اللہ کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. لیکن یقین سے عمل کرنے والے چاہیے، یقین سے عمل کرنے والے چاہیے. تو خیر، تہجد کی نماز کے کتنے، اس حدیث میں 5 فائدے بیان کیے ہیں. اور ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے وہ بھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. ترمذی میں خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملأ اعلیٰ یعنی فرشتے کس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ کون سا عمل ایسا ہے جس کا ثواب لکھنے کے بارے میں فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خواب میں اللہ رب العزت نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، جیسے اللہ کی شان ہے، تو مجھ پر پوری دنیا منکشف ہو گئی، دنیا آخرت سب کچھ میرے سامنے کھل گیا، سب کچھ میرے سامنے ظاہر ہو گیا. تو میں نے دیکھا کہ فرشتے جھگڑا کر رہے ہیں. کس چیز کے بارے میں؟ کون سے اعمال ہیں جن کے بارے میں فرشتے جھگڑا کر رہے ہیں؟ ایک تو ہے کھانا کھلانا. کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے، اتنی فضیلت ہے کہ فرشتے جھگڑ رہے ہیں کہ اس کا ثواب میں لکھوں یا وہ لکھے. دوسرے، اسباغ الوضوء فی المکارہ، سخت سردی میں یا ایسے وقت میں جب انسان کو وضو کرنا مشکل معلوم ہو رہا ہو، ایسے وقت میں وضو کرنا. اسی طریقے سے تیسرا عمل اس میں بتایا گیا جس کے بارے میں فرشتے جھگڑ رہے ہیں، رات کو جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا. دیکھیے تہجد کی فضیلت. اور دوسری حدیث ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے اس وقت وہ سب سے پہلے جو جملے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں جو انسان کو سلامتی کے ساتھ پار لگا دیتے ہیں، اس میں افشوا السلام، اطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتے ناتوں کو جوڑو، اور صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تہجد بہت اہم نماز ہے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. اور قیامت تک جو کافروں کے بیچ میں رہتے ہیں، گر گئے ہیں، کافروں نے ان کو گھیر لیا ہے اور کافروں کی طرف سے ہر قسم کا خطرہ ہے، تو اپنے آپ کی حفاظت کے لیے 5 نمازیں بھی ضروری ہیں، اور تہجد کی نماز بھی پڑھنا چاہیے تاکہ دشمنوں سے حفاظت ہو. تو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات میں آپ تہجد پڑھیے قرآن کے ذریعے، یہ آپ کے لیے ایک زیادہ نماز ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا. مقام محمود یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص مقام ہے. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ مقام محمود کا مطلب ہے قیامت میں جو آپ کو شفاعت کا مقام دیا جائے گا، خاص مقام ہے، وہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا ہے، وہ صرف آپ کو دیا گیا ہے کہ جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، شروع میں جب قیامت قائم ہوگی اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، سورج بالکل قریب ہوگا، تو لوگ پریشان ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، حساب ہی شروع نہیں ہو رہا ہے. حساب شروع ہو جائے، کم سے کم رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے گا تو کچھ تو انسان کو اطمینان ہوگا. تو لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بہت سارے نبیوں کے پاس جائیں گے. تو سارے نبی کہیں گے کہ آج میں سفارش نہیں کر سکتا، تو پھر آخر میں بھیجا جائے گا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا، عرش کے پاس، اور وہاں جا کر میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور وہ سجدہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق 1 ہفتہ یا 15 دن کا سجدہ ہوگا. اتنا لمبا سجدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی اللہ کی تعریف کریں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ایسی اپنی تعریف میرے دل میں ڈالے گا جو آج مجھے نہیں معلوم ہے.
آج مجھے نہیں آتی ہے، ایسی تعریف اللہ تعالیٰ اپنی میرے دل میں ڈالے گا، میں اللہ کی تعریف کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر جوش مارے گی، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے آپ کو جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور پھر حساب شروع کرائیں گے۔ تو یہ ہے مقام محمود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ مقام محمود سے یہ مقام مراد ہے کہ آپ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مقام محمود ایک کرسی ہے، جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کا عرش لایا جائے گا، سارے نبیوں کو بھی کرسیوں پر بٹھایا جائے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عرش پر ایک کرسی پر، خاص کرسی پر بٹھائیں گے، تو وہ مقام محمود ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ مقام محمود یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے ہی لوگ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اس وقت سارے ہی لوگ، چاہے انبیاء ہوں یا نیک لوگ ہوں، مسلمان ہوں کافر ہوں، سبھی پھر حضور کی تعریف شروع کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے، سب حضور کے بارے میں بات کریں گے، وہ ہے مقام محمود۔ مقام محمود، محمود کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، آپ کی تعریف کی جائے گی سارے محشر میں، سارے محشر میں حضور کی تعریف گونجے گی، اس وقت یہ گویا آپ کو یہ مقام محمود دیا جا رہا ہے۔ تو خیر، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد وہ شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے۔ تو خیر، یہ دو عمل آج کی تفسیر میں بتائے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کافروں کے بیچ میں رہتے ہیں، کافروں سے ان کی ایمان کو، جان کو، مال کو خطرہ ہے، تو ان سے بچنے کے لیے ایک تو 5 نمازوں کا اہتمام اور دوسرے تہجد کا اہتمام، باقی 3 عمل انشاءاللہ آئندہ۔